نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان فرقوں میں اتنی ہی شدت سے بٹے جتنی شدت سے ہمیں منع کیا گیا کہ فرقہ واریت کا حصہ نہیں بننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے، لیکن تمام کے تمام فرقے صرف ایک حدیث بیان کرتے ہیں، جو کہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ تمام فرقے یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے فرقے کو جنتی فرقہ ثابت کرتے ہیں، اور پھر اپنے فرقے کو جنتی فرقہ ثابت کر کے اپنی عوام کو اس میں متحد اور قائم رکھتے ہیں تاکہ ان کی عوام یہ سمجھے کہ ہم ہی وہ گروہ ہیں جو کہ جنت میں جانے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے فیس بک پہ بتایا تھا کہ میں ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں گا۔ مسائل کی بات کم کریں گے اور مسائل کے حل کی بات کریں گے کہ مسائل کا حل کیا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ تو کوئی بھائی مجھ سے یہ نہ پوچھے کہ میں نے کس مدرسے سے ڈگری لی ہے اور میں کیا حق رکھتا ہوں کہ میں دین کے متعلق بات کروں۔ یہ حق مجھے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی ایک آیت بھی آتی ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ اب آج جو ہمارا پہلا موضوع ہے وہ ہے فرقہ واریت۔ اس میں آپ کے سامنے مختلف پوائنٹس رکھوں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہوگا کہ فرقہ بنتا کیسے ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہوگا کہ یہ جو فرقہ بناتے ہیں، یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ پھر اگلا پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسلمانوں میں سب سے پہلا جو جمعیت ٹوٹی، جو فرقہ بنا، وہ کون سا تھا، اور دوسرا فرقہ، یہ دو فرقے میں آج آپ کو بتاؤں گا، پہلا اور دوسرا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو جنت کے دعوے دار ہیں تمام فرقے کہ ہم جنتی فرقہ ہیں، جنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کس کو ملنی ہے، اللہ کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق جنت میں جانے والے لوگ کون سے ہیں۔ پھر آخری پوائنٹ ہوگا کہ یہ جو تمام فرقے ہیں ان کا اختلاف کس بات پہ ہے، اس پہ آپ سے میں بات کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک فرقہ ہوتا ہے جو اس کا انتظامی ڈھانچہ کیسا ہوتا ہے، وہ بنتا کیسے ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کا تعلق بھی کسی نہ کسی فرقے سے تو ہے۔ تو ہر فرقے کا ایک بڑا امیر ہوتا ہے، اس کے بعد پھر یعنی وہ امیر پاکستان میں پاکستان لیول کا ہوتا ہے، پھر آگے اس کا صوبے کا امیر ہوتا ہے، پھر ضلعی امیر ہوتے ہیں، پھر دیہاتوں کے امیر ہوتے ہیں، پھر مساجد کے امیر ہوتے ہیں، تو ان کو لوگ امیر صاحب کہتے ہیں۔ اور کچھ فرقے تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جس کے یعنی کل کسی گاؤں میں، یا مثال لے لے کہ ہمارے گاؤں میں کہ کوئی 10-12 بندے ہیں، تو وہ اپنے امیر کو جب امیر صاحب کہتے ہیں
تو ان کے چہرے پہ جو رونق آتی ہے وہ بڑا مزہ دیتی ہے اس کو، کہ لوگ اس کے ماننے والے اس کو امیر صاحب کہہ رہے ہیں، اس کو عزت دے رہے ہیں۔ تو یہ جو فرقے کا سب سے بڑا ہیڈ ہوتا ہے، اس کا آپ سوچیں کہ اس کا لیول کیا ہوگا، کہ پورے ملک کے اس کے ماننے والے اس کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور بے تحاشا چندہ بھی ملتا ہے، آپ لوگ دیتے ہیں۔ تو یہ فرقے کا ایک بنیادی تنظیمی ڈھانچہ ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں اور اس کا باقاعدہ ایک نام ہوتا ہے، تو پھر وہ ایک فرقہ بنتا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ کہ یہ جو فرقہ واریت ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ اگر میں پیچھے تاریخ میں جاؤں تو جتنے بھی فرقے بنے ان سب کا مقصد طاقت کا حصول تھا۔ طاقت دو چیزوں سے آتی ہے، کہ ایک لوگ آپ کے ساتھ ہوں اور دوسری پیسہ آپ کے پاس ہو۔ تو یہ دو چیزیں فرقہ پرووائڈ کرتا ہے، فرقہ مہیا کرتا ہے کسی بھی انسان کو جو فرقے کا بانی ہوتا ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بہت زیادہ پیسہ ملتا ہے۔ اس کے سوا فرقہ واریت کا کوئی مقصد کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ میں چیلنج دے رہا ہوں کہ اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے، دین کی خدمت ان کا مقصد نہیں ہوتا ہے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے فرقے کے لوگوں کو اپنے فرقے میں قائم رکھنا، ان سے زیادہ چندے حاصل کرنا اور اپنی طاقت میں اضافہ کرنا، یہ فرقے کا مقصد ہوتا ہے۔ اب تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ سب سے پہلا فرقہ کب بنا، مسلمانوں کی جمعیت کب ٹوٹی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت علی منہاج النبوہ 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آ جائے گا۔ یہ حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی۔ تو جو سب سے پہلے مسلمانوں کی جمعیت ٹوٹی، مسلمان دو گروہوں میں، دو حصوں میں تقسیم ہوئے، جو کہ بعد میں کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ وہ جو تقسیم تھی، جو دو گروہ تھے، وہ ایک مولا علی علیہ السلام کا تھا اور دوسرا امیر شام معاویہ کا تھا۔ در حقیقت معاویہ نے اپنی جمعیت الگ کی تھی مولا علی علیہ السلام کی خلافت سے، اور یہ جو پہلی جمعیت ٹوٹی تھی یہ سیاسی بنیاد پہ، حکومتی بنیاد پہ ٹوٹی تھی۔ اس کا مقصد دینی تقسیم نہیں تھا، لیکن یہ پہلا فرقہ بنا تھا سیاسی بنیادوں پہ، جو مولا علی علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور معاویہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے 20 سال بعد تک حکمران رہے۔ تو تمام کی تمام کتب احادیث میں ہے کہ وہ اپنے 20 سالہ دور میں ان کے جتنے بھی مساجد میں مقرر کیے ہوئے امام تھے، وہ مولا علی علیہ السلام پہ لعنتیں بھیجتے تھے۔ یہ بڑا سادہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سب و شتم، تنقید۔ اگر میں تنقید بھی لوں تو کوئی بڑے سے بڑا صحابی بھی مولا علی علیہ السلام پہ تنقید کا حق رکھتا ہے کیا؟ یہ میرا چیلنج ہے۔ تنقید بھی جائز نہیں ہے ان پہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ تو بغض تو کہتے ہیں دل میں کسی کے بارے میں اچھے خیالات نہ رکھنا۔ تو جس ہستی کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ علی سے بغض مجھ سے بغض اور مجھ سے بغض اللہ سے بغض ہے، تو اس پہ تنقید کہاں سے جائز ہوگی؟ اور پھر تنقید سے بات آگے بڑھ کے پہنچی دشمنی تک، جنگ تک، جنگ ختم ہوئی، مولا علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی، تو ان کی شہادت کے 20 سال بعد تک امیر شام معاویہ حکمران رہے اور مولا علی علیہ السلام پہ لعنت ہوتی رہی۔ اللہ ان تمام لعنت کرنے والوں پہ، فرشتوں کی، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت برسائے ان پہ جو مولا علی علیہ السلام پہ لعنت کرتے رہے۔ اور اللہ جو لعنت کا حکم دیتا رہا مولا علی علیہ السلام پہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام کی تمام لعنتیں اس کا مقدر بنائے، جس نے مولا علی علیہ السلام پہ جس نے بھی لعنت کا حکم دیا۔ امیر شام کے دور میں ہی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن ابی بکر، یہ دونوں شہید ہوئے۔ محمد بن ابی بکر کی لاش کو گدھے کی کھال میں لپیٹ کے جلایا گیا، عبداللہ بن ابی بکر کی لاش ٹکڑوں کی حالت میں ایک غار سے ملی۔ تو یہ جو سیاسی اور اقتدار کی ہوس تھی، اس کی بنیاد پہ امیر شام معاویہ نے پہلا فرقہ بنایا مسلمانوں میں، مسلمانوں کی جمعیت پہلی دفعہ ٹوٹی۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تمام کے تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیجئے کہ مسلمانوں میں پہلا فرقہ کب بنا، کون تھا؟ اگر وہ معاویہ نہیں تھا تو کون تھا؟ اچھا، اب دوسرے فرقے کی طرف آتے ہیں جو خالصتاً دین کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا۔ یہ تو سیاست کی بنیاد پہ معاویہ نے بنایا، جو تقریباً 150-200 سال کے قریب چلتا رہا۔ تو اسی دوران ایک فرقہ مارز وجود میں آیا جو دین کی بنیاد پہ تھا، وہ اہل تشیع ہیں۔ دین کی جمعیت توڑنے والے اہل تشیع ہیں، اسی لیے آج تک جتنے بھی باقی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، پچھلی جتنی بھی کتب ہیں، وہ تمام کے تمام اہل تشیع کو اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، تمام کے فتاوی جات موجود ہیں۔ تو یہ اہل تشیع کو یہ جو ذلت ہے تمام مسلمانوں کی جانب سے، مسلمانوں کے تمام فرقوں کی جانب سے، کہ ان کو اسلام سے ہی خارج قرار دیا جاتا ہے، تو یہ ان کے نصیب میں اس لیے آئی کہ انہوں نے پہلی دفعہ پہلا دین کی بنیاد پہ فرقہ بنایا۔ اب اگلا پوائنٹ ہے کہ اصل جو اسلام ہے وہ کیا ہے، وہ کتنا کو مشکل ہے اور کتنا آسان ہے، اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ اسلام اصل میں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ کو زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے، تمام مذاہب کے مقابلے میں دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ کو واش روم میں جانے کا طریقہ نہیں بتائے گا، دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ کو سونے کا طریقہ نہیں بتاتا، دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ کو کھانے کا طریقہ نہیں بتاتا،
اسلام ایسا مذہب ہے جو آنکھ کھولنے سے لے کے پورے دن کے جو آپ کے کام ہیں ان کی رہنمائی کرتا ہے. اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اللہ انشاءاللہ آپ کو اس میں اجر دے گا. اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، لیکن بدقسمتی سے فرقہ واریت کی لعنت نے اسلام کو ناقابل عمل بنا دیا. لوگ اسلام پہ عمل کرنے کو بہت مشکل سمجھنے لگے، جن میں بھی ایک شامل تھا اور ابھی بھی ہوں، کہ جو تعلیمات ہمیں بتائی جاتی ہیں وہ تو یعنی مولانا صاحب ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کو تنخواہ ملتی ہے تو وہی اس پہ عمل کر سکتے ہیں. وہ پیسے لیتے ہیں، اپنی نماز کے بھی اجرت لیتے ہیں. تو انہوں نے دین کو بہت مشکل کر کے، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، بہت مشکل سا دین انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور اصل بدقسمتی یہ تھی کہ جو ہر مسلمان پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، مسلمانوں نے وہ چھوڑ دیا اور دین کن کے سپرد کر دیا کہ آپ ابھی بھی دیکھ لیجئے اپنے اپنے فرقے میں کہ وہ بچے جن کے والدین ان کا کھانا، ان کے کپڑے افورڈ نہیں کر پاتے، وہ بچے دین کی تعلیم حاصل کرتے، صدقہ، زکوٰۃ، فطرانہ، عشر وہ ان بچوں کو کھلایا جاتا. اور پھر ہر فرقے نے اپنا نصاب بنا کے وہ مولوی تیار کرتے ہیں. تو وہ مولوی پھر ہمیں دین سکھاتا ہے جو اس نے سیکھا ہوتا ہے، سلیکٹڈ دین ہوتا ہے. ہر فرقے نے جو اپنا نصاب بنایا ہوا ہے اس حساب سے یہ وہ دین ہوتا ہے جو عام آدمی کے لیے قابل عمل نہیں ہوتا. اب تمام فرقوں کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے جنتی فرقے کا. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے میرا، تمام کے تمام مکاتب فکر، فرقے، گروہ، ان سے سوال ہے کہ کیا اگر انسان تمام کی تمام زندگی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق بسر کر لے تو کیا جنت کی گارنٹی ہے؟ نہیں. اب 24 گھنٹے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزاریں تو آپ کے اس عمل کی بنیاد پہ آپ کو جنت کی گارنٹی دین اسلام نہیں دیتا. ایک حدیث جو شاید آپ نے نہ سنی ہو وہ آپ کو سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جا سکتا سوائے اللہ کی رحمت کے. جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں جائے گا. صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا کہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کی بنیاد پہ نہیں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر اعمال کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ پیارے بھائیو، اعمال ہی وہ چیز ہیں جو آپ کو اللہ کی رحمت کا مستحق بنا سکتے. اعمال اس لیے کرنے، یہ مت سوچئے گا کہ آپ نے ساری زندگی نماز پڑھی تو اب جنت میں چلے گئے، ساری زندگی صدقہ خیرات کیا اب جنت میں چلے گئے، شہادت حاصل کی تو اب جنت میں. کسی بھی بڑے سے بڑے عمل یا تمام
اعمال کو ملا کے بھی جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ جنت مشروط ہے اللہ کی رحمت سے، جس پہ اللہ کی رحمت ہو جائے، جبکہ ہمیں جنت 20 روپے کے بدلے میں ہر جمعرات کو بانٹی جاتی ہے، بلکہ ہمیں نہیں بانٹی جاتی، ہمارے آباء و اجداد اور پتہ نہیں کتنی پشتوں کو جب 20 روپے کا فنڈ جاتا ہے مسجد میں تو مسجد سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا بیٹا 20 روپے دے کے گیا، اللہ اس کو جنت دے، اس کو نیک کرے، اس کے باپ کو جنت دے، اس کے دادا کو جنت دے، اس کے نانا کو جنت دے۔ یہ 20 روپے میں جنت بیچ رہے ہیں یہ علماء، اور آپ سب یہ سنتے ہیں۔ خدا را اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت ٹھیک ہو جائے تو فرقہ واریت سے نکل جائیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارے نبی ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری احادیث کی کتابیں ایک، جن سے ہم حوالے پیش کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ تمام کے تمام فرقوں نے ایک دوسرے کو کافر کہا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا سچ ہے کہ سب نے سچ کہا ہوا ہے، کیونکہ اس امت کے 72 فرقے تو جہنم میں جانے ہیں۔ تو جب یہ سب ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں تو یہ کفر اگر اگلا کافر نہیں ہے تو اس پہ لوٹ آتا ہے، اگر وہ کافر ہے فرقہ تو اس پہ گیا، تو یہ سب سچ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جو بھی دوسرے کو کافر کہتا ہے دونوں میں سے ایک تو پکا کافر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو اسی وجہ سے 72 کا انجام بہت برا ہے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ وہ 73ویں فرقے میں ہیں، اس دھوکے سے نکل جائیے۔ کل قیامت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی اما فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، دنیا کے مال سے جو چاہو وہ لے لو، لیکن یہ مت سوچنا کہ کل قیامت کے دن تمہیں میری بیٹی ہونے کا میں کوئی فائدہ دے سکوں گا۔ یہاں پہ فرقے میں شامل ہونے پہ جنت کی ضمانت، کسی پیر کی بیعت کرنے میں جنت کی ضمانت، اس کے بدلے میں 20 روپے بھی یہ ظالم درندے نہیں چھوڑتے، وہ بھی یہ اس کے بدلے میں بھی جنتوں کے اعلانات ہوتے ہیں۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو فرقہ واریت ہے یہ کن چیزوں میں ہے۔ اسلام میں 5 عقائد ایسے ہیں کہ جب انسان ان پہ ایمان لاتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرما دیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر۔ یہ وہ 5 عقائد ہیں کہ جب کوئی ان پہ ایمان لے آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی فہرست میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد 5 چیزیں عبادات ہیں جو فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ مسلمانوں پہ فرض کی گئی ہیں، یہ 5 عبادات ہیں۔ تمام کے تمام فرقوں نے یہ جو 10 بنیادی چیزیں ہیں، 5 عقائد اور 5 عبادات، اس پہ اختلافات بنا رکھے ہیں۔ ایک دن میری شرمندگی کی انتہا نہ رہی
وہ شاید وہ وہی دن تھا جس دن میں نے دین کے علم کی طرف سفر بڑھایا۔ ایک کافر تقریر کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے جو نبی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو سب سے زیادہ عمل کیا اور سب کے سامنے کیا وہ نماز ہے، کہ دن میں 5 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس کافر کا کہنا تھا کہ مسلمان تو آج تک اپنے نبی کی نماز پہ یکجا نہیں ہو سکے، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ان کے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ تو اس کافر کی بات نے مجھے سر سے لے کے پاؤں تک ہلا کے رکھ دیا، اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ دین کا علم خود سے بھی حاصل کیا جائے۔ جب دین کے علم کی طرف تھوڑا سا قدم بڑھایا تو دل کرتا تھا کہ تمام کے تمام علماء ایک لائن میں کھڑے ہوں اور ان پہ ایک ہی گولی چلائی جائے، زیادہ گولیوں کے پیسے نہ برباد کیے جائے۔ جس طرح کا کھلواڑ تمام کے تمام مکاتب فکر نے اس دین محمدی کے ساتھ کیا ہے، سب نے اپنا اپنا نصاب بنایا ہوا ہے، وہی پڑھتے ہیں، اسی میں جو احادیث اس فرقے کے مطابق ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، وہ آیات لکھی ہوئی ہیں، سب اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو آئندہ جو آنے والے جمعہ ہے اس دن میں یہ جو 5 اعمال اور 5 عقائد ہیں ان میں جو مختلف اختلافات ہیں فرقوں میں، وہ آپ کے گوش گزار کروں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ تو دین کا علم وہ چیز ہے جو واحد راستہ ہے کہ آپ آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں، یہ آپ پہ فرض ہے حاصل کرنا۔ ہم اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم کے لیے تو بہت محنت کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، فیسیں بھی دیتے ہیں، لیکن جب دین کی تعلیم کی باری آتی ہے تو پھر صدقہ خیرات، زکوٰۃ، عشر فطرانے وہ چلتے ہیں، اور اس سے مولوی پلتے ہیں، بچے نہیں پڑھتے، مولوی پلتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک کے مبارک دن کے حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ جو بھائی یہ ویڈیوز دیکھے اور آئندہ جمعہ آنے والی ویڈیو دیکھے تو وہ فرقہ واریت کی لعنت سے پاک ہو جائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو اللہ مجھے اس پہ معاف فرما دے اور آپ کو اس غلط بات سے محفوظ فرما دے۔ میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، میں اپنے علم کے حساب سے آپ کو نشاندہی کروں گا، اگر میں غلط کروں گا تو آپ کا بوجھ بھی مجھ پہ، اپنا تو ہے ہی، آپ کا بوجھ بھی مجھ پہ آئے گا۔ تو یہ ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے جو میں نے ہر جمعے کو ادا کرنی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس کو آپ ضرور سنیے گا۔ جہاں پہ جس بھائی کا جو سوال ہو وہ کمنٹ میں لکھے، یا میرے واٹس ایپ پہ لکھے، یا میرے فیس بک پہ لکھے، تو میں اس کو ضرور جواب دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔